لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد سورۃ المنافقین کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنی موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں مشتاق کرو. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ادھر تم پر موت کا وقت ہے اور تم اللہ سے ہی کہو اے الہ العالمین ہمیں تھوڑی سی مہلت تو دے دے، تھوڑی سی زندگی تو دے دے. کیوں؟ فَأَصْدَقَ تاکہ میں صدقہ خیرات کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور صدقہ خیرات کر کے پھر نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائے. لیکن اس کو کیا ہوگا؟ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جس انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، پھر اللہ ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دیتا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال سے بات ہو. تو اس آیت کریمہ میں جس عمل کی خصوصی طور پر ہمیں ترغیب دی گئی، حکم دے کر، وہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے. صدقہ خیرات کہ اللہ کے راستے میں صدقات، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا. صدقہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر بڑی وسعت رکھی ہے اسلام نے. جو فوری طور پر ذہن میں آنے والا معنی ہے وہ تو وہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اور یقیناً یہ صدقہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اس کی کچھ شکلیں فرضی حیثیت رکھتی ہے جیسے زکات ہے، صدقۃ الفطر ہے، فطرہ اس کو کہتے ہیں. یا اس کے علاوہ کوئی انسان نظر مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا، اتنا خرچ کروں گا. اس کام کے ہو جانے کی شکل میں وہ خرچ کرنا بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے. یہ تو فرائض ہے، یہ فرض صدقات ہیں
یہ تو ہر حال میں ادا کرنے ہی کرنے، اور ان میں جو بنیادی طور پر صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور وہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، جس کے انکار پر سیدنا ابوبکر صدیق نے انکار کرنے والوں کے خلاف تلوار نکالی، جہاد کریں گے ہم۔ دوسرے نمبر پر اسلام نے جہاں ہمیں ترغیب دی ہے، یہ فرائض ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں اگر ہمیں مسلمان رہنا ہے۔ عمومی طور پر جو اسلام نے ہمیں ترغیبات دی ہے وہ اس سے ہٹ کر، یہ تو تمہارے فرائض ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں بانٹا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کیونکہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ مال سے انسان محبت کرتا ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز یہ بحث میری رضا کو پانے کے لیے میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کا اگر اس پر غصہ ہوتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، غصے کو ٹھنڈے کرنے والا ہے اور جہنم سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خطبہ عید میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے خطبہ عید میں فرمایا، یا ایھا الناس تصدقوا، لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو۔ خواتین کی طرف بڑھے آگے تو وہاں بھی یہی خطاب فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، اور خواتین کی جو بات اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، کیوں؟ میں نے تمہاری بڑی تعداد جہنم میں دیکھی ہے، تمہاری بڑی تعداد جہنم میں جاتی دیکھی ہے، لہذا صدقہ خیرات کیا کرو۔ جہنم کے خطرے کو ذکر کر کے فرمایا صدقہ کیا کرو، یعنی اس جہنم سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے صدقہ، اس کو اپنایا جائے۔ اور صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ پیش کیا کہ انسان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا کیا حال ہوگا، کیا حالت ہوگا۔ جب بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، براہ راست اللہ سوال کرے گا، تو اس وقت کے نقشے کو کہ جب انسان کی گھبراہٹ کا عالم بھی ہوگا، آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب دیکھے گا تو دنیا میں جو نافرمانیاں تھی وہی نظر آئے گی، بائیں جانب نظر اٹھائے گا گھبرا کر تو وہی دیکھے گا، وہی جہنم کا سامان۔ یہ پورا منظر کھینچ کر آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بقلمۃ طیبۃ، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، بھلے تمہیں اللہ کے راستے میں آدھی کھجور دے کر اس سے بچنا پڑے، بچو۔ یہاں بھی سب کے لیے بات کی کہ اس آگ سے بچنے کا بہترین ذریعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ وہ ایک آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اموال کے انبار اور ڈھیر نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا استطاعت، جتنی استطاعت ہے۔ ہم میں سے میں سمجھتا ہوں کون ایسا شخص ہے جس کے پاس ضروریات سے زیادہ مال نہ ہو،
شاید ہی کوئی ضروریات زندگی کیا ہے؟ سر چھپانے کے لیے ایک خیمہ، بھلے کچی چھت ہی کیوں نہ ہو، تب ڈھانکنے کے لیے ایک سادہ سا لباس، پیٹ بھرنے کے لیے بھلے روکھی روٹی ہی کیوں نہ مل جائے، یہ چیزیں ہمیں میسر ہیں، ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں میسر ہیں۔ ہم جو پریشان ہیں نا، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی کوشش میں ہے، اس لیے پریشان ہے۔ اچھا لباس یہ میری خواہش ہے، اچھا گھر یہ میری خواہشات ہے، اچھی گاڑی یہ ہماری خواہشات ہے، اچھے کھانے یہ ہماری خواہشات ہے۔ ہم ان خواہشات کی تکمیل کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں اور اس لیے ہم پریشان ہیں۔ صحابہ کرام کی ہم زندگیاں جب اٹھاتے ہیں، کیا ہے کروں گے؟ امام کائنات کے گھر میں سیدنا عمر نے نظر دوڑائی، دیکھا تو کیا ہے؟ ایک مشکیزہ ہے پانی کا، کیا ہے؟ چند چمڑے بنے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں نماز پڑھنے سے، نماز دوڑانے سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ نہ ہمارے گھروں میں تو رکھنے کے لیے سامان نہیں ہے۔ ہماری پریشانی تو یہ بنے ہوئے کہ ہمارے کپڑے اتنا ہے کہ کپڑے رکھنے کے لیے ہمارے پاس گھر کے اندر کی الماریاں نہیں ہے، وہ بنانے کے لیے ہم پریشان ہیں۔ ہمارے تو بسترے اس قدر ہے کہ موسم گزرنے کے ساتھ پھر کہاں رکھیں، اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ سے کمرہ چاہیے۔ ہمارے پاس گھروں کے برتن کتنے ہیں، گھروں کے برتن کتنے ہیں، ان ساری چیزوں پہ نظر دوڑائیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ضروریات زندگی سے ہم نے اپنے پاس فالتو رکھی ہوئی ہے، اور مزید ہم پریشان ہیں، ہماری خواہشات ابھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے جب سب کے خیالات کا موضوع چلتا ہے تو سامعین میں سے ایک بڑی تعداد کی خواہش اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ بات مالداروں کے دل میں اترے اور وہ ہمیں دے دے۔ جبکہ ایسے موضوعات کو سن کر ایک غریب سے غریب بندہ، اس کی بھی خواہش ہو کہ مجھے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اگر ایک چوٹی ہے اللہ وہی دے تاکہ میں بھی اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے ساتھ جیسا گمان کریں گے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسے اگر ہمیں ملے تو ملتا رہے گا، لینے والوں بن کر رہیں گے۔ اگر یہ خواہش کی کہ ہم دینے والے بنے تو اللہ ہمیں دینے والا بنا دے گا۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں اس طرح کا جب بیان فرماتے، درس دیتے، اعلان کرتے، ہم گھر میں نظر دوڑاتے، گھر میں تو اتنا ہی تھا جو آج بچوں نے کھا لیا اور کچھ نہیں۔ ہم بازار میں چلے جاتے تھے، مزدوری کرتے، محنت کرتے، لوگوں کے سامان اٹھاتے، اور اس کے بدلے ہمیں ایک مٹھی جو بھی مل جاتے تو ہم وہی لے کر آتے اور آپ کے صدقہ کرتے کہ اللہ کے نبی نے صدقے کا حکم دیا ہے تو ہم صدقہ کریں۔ اسی وقت نکل جاتے مزدوری کر کے، مٹھی بھر جو بھی مل جائے چلو لے آئے، ہم صدقہ کرنے والے بنے۔ اس مقام پر کھڑے ہوئے صحابہ خواہش کیا ہوتی کہ خرچ کرے اللہ کے راستے، لہٰذا ہم اپنے دلوں کو اس طرح بنائیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں دینے والوں سے لینے کی فضیلت نہیں ہے، اللہ ہمیں دینے والا بنے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اس وقت کو غنیمت جانو کہ لینے والے موجود ہیں، تم دے کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، تم دے کر جہنم کی آگ سے نجات پا سکتے ہو، تم آج دے کر اللہ کی رضا کے مستحق بن سکتے ہو،
وہ وقت آ جائے کہ ہر ایک کے پاس اتنا مال ہو کہ کوئی مستحق کی دعوت لینے والا ہی نہ ہو، تو پھر مالی عبادات کے ذریعے تو اللہ کا قرب کیسے حاصل کرو؟ لینے والوں کا ہونا مستحقین کا، یہ بھی ہمارے لیے خرچ کرنے والے جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے ان کے لیے غنیمت ہے، تاکہ ان کو لے کر اپنے سزا اپنے نام اعمال میں نیکیوں کے انبار لگا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلی کل مسلم فی یوم صدقہ، ہر مسلمان پر ایک رائے میں فی کل یوم صدقہ، ہر دن صدقہ ادا کرنا ہے، ہر دن ہر شخص کو صدقہ دینا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر استطاعت نہ ہو کسی دن اللہ کے راستے میں کچھ دینے کی، چاہت یہی ہوتی تھی کہ اللہ کے راستے میں دینے کو کچھ مل جائے، تھوڑا سا مل جائے دے، لیکن آج ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، دینے کو تو ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ تَسْلِيمَكَ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَةٌ، مسلمان سے ملاقات کر کے سلام کیا کرو، یہ سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ وَإِنَّ إِمَامَتَكَ الْأَمَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے میں کوئی پتھر کانٹا بنا ہے کہ وہ کسی کے لیے ایذا کا سبب بن سکتا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سبب کی وسعت بھی آ جائے کہ خالی سلام السلام علیکم کہنا نہیں ہے، سلام کا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا ہے کہ اس سلام سے جو محبت ملتی ہے، دل کی گہرائی سے دعائیں ہیں۔ سلام کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سلام کریں، صلہ رحمیہ ہو، قطع رحمیوں سے بچیں، ہم لوگوں سے جھگڑنے لڑنے والے نہ بنے کہ وہ ادھر سے منہ پھیر کے جا رہا ہے، وہ ادھر منہ پھیر کے جا رہا ہے۔ ان اول الناس بھی یوم القیامت من بدأ بالسلام، قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ ناراضگیاں ہے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، بھلے اس کی جاتی ہے کوئی نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا اور میں پہل کرتا ہوں۔ انا کا مسئلہ ختم کیا جب پہل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول کے قریب ہوگا۔ یہ بن چاہیے تو سلام پھیلائیے، یہ صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دے گا۔ ہم تو لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، چلتے پھرتے دیکھیں، یہ بڑی تعلیم ہے۔ ہم گاڑی پارک کرتے وقت دیکھیں، اس نقطے کو سامنے رکھیں گے تو گاڑی اپنی پارک کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اجر ملے گا جب اس سوچ کے ساتھ ہم گاڑی کھڑی کر رہے ہیں کہ میری اس گاڑی کی وجہ سے، میرے اس گزرنے کی وجہ سے، میرے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے، میرا کچھ سوال یہاں رکھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سوچ کر جب ہم یہ کام اپنے کام کریں گے رکھ جاتے ہوئے کہ ہم نے مثال دوسری گاڑی کو راستہ کس طرح دینا ہے، ان ساری چیزوں کا سبب ہے کسی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر کہ راستے سے تکلیف کو ہٹا دینا دوسروں کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ وَعِيَادَةَ الْمَرِيضِ صَدَقَةٌ، مریض کی عیادت کرنا بھی صدقہ ہے۔ مریضوں کی عیادت، جنازے کو لے جاتے ہیں تو تکلیفیں ہو جاتی ہیں، ہمیں پڑوسیوں کا پتہ بعد میں چلتا ہے، دوستوں کا بعد میں چلتا ہے۔ اچھا وہ تو کیا اچھا ساتھی تھا تو اس کی بیماری کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کی وفات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونی چاہیے،
فرمایا بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مریضوں کی عیادت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وہدایت الطریق صدقہ، لوگوں کو راستہ بنا دینا، رہنمائی کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ غرض یہ کہ فرمایا کل معروف صدقہ، خیر کا ہر کام صدقہ ہے، خیر کا ہر کام صدقہ ہے۔ جو یہ کام تو کر سکتے ہو، یصبح، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص صبح کرتا ہے، اعلیٰ کل صلاة من احدکم صدقہ، جب صبح ہوتی ہے تو آج شام سے پہلے تو نے اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوتا ہے، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ دے رہا ہے، ہر جوڑ کی طرف سے انسان کے جوڑ 360 آزاد جوڑ، ہر عضو کی طرف سے فرمایا ہر روز ایک صدقہ ادا کرتا ہے۔ پھر آگے یہی فرمایا جب صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کون اس میں طاقت رکھتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، جب کہتے ہو سبحان اللہ تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، کسی کو اچھی بات بتا دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر، کسی کو برائی سے روک دیا کرو، غلط کام سے روک دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے۔ یجزئ عن احدکم رکعتان ینفعہما من الظہر، اور ایک ایسا عمل ہے جس کو ادا کرنے کے لیے 4 سے 5 منٹ چاہیے، گھنٹے نہیں، 4 سے 5 منٹ چاہیے۔ ایک ایسا عمل ہے اگر وہ عمل اس میں معمول بنا لو تو پورے دن کے صدقے، یہ پورے اعضاء کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا نماز چاشت کی 2 رکعتیں، نماز چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، تمہارے جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے اللہ صدقہ ادا کرتا ہے، صدقے کے طور پر اس کو قبول کروا دیتا ہے۔ نماز چاشت کے وقت صرف 2 رکعت ادا کر دیتا، 360 صدقات کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور وقت کتنا لگے گا؟ 2 رکعت پڑھنے میں 4 سے 5 منٹ۔ شریعت نے آسانیاں رکھی ہمارے لیے، خیر کے کام ہمارے لیے آسان کر دیے تاکہ ہم اپنی نیکیوں کے انبار اللہ کے حضور لے کے جا سکیں۔ وہ اعمال جو اللہ قبول کرتا جائے، نیکیاں ہمارے خزانے میں لکھی جائے۔ ایک موقع ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ کیا کرو، ہر شخص پر لازم ہے کہ صدقہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دکھالو وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، یا نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ اب سوچ کیا فرمایا یعمل بیدیہ فیدفع نفسہ ویتصدق، اگر آپ اس کے گھر میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو چلا جائے مزدوری کرے، کوئی کام کرے، محنت کرے، کچھ کما لائے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور اس میں سے کچھ صدقہ بھی کرے۔ کچھ بھی نہیں
چاہیے تو فرمایا کہ جاؤ مزدوری کرو، محنت کرو، کام کرو اور اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ اس اجرت سے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی۔ کہنے والا یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی نہ ہو سکے، مزدوری نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، جذبہ ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر بھی کوئی کام بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چاہت کیا ہے کہ سب کا کرو، کچھ بھی نہیں پھر بھی چاہت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، کیا کرے؟ فرمایا یعید ذل حاجت الملحوظ، کوئی تنگ دست پریشان ہاتھ کسی کام سے عاجز ہوا پڑا ہے، اس کے کام میں جا کے ہاتھ بٹا، اس کے کام میں ہاتھ بٹا لو، اس کے ساتھ کام کروا لو، وہ کام کوئی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں آپ آتے ہیں، موسم صاحب صفائی کر کے پسینے سے شرابور ہے، آپ جھاڑو لے کے مسجد کی صفائی شروع کر دیں، ہاتھ بٹانا، یہ ہاتھ بٹانا ہے۔ ایک بھائی سامان اٹھا کے جا رہا ہے، اس سے سامان اٹھا کے جا رہا، تھکا ہے، اسے کہو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، میں تیرا سامان اٹھا سکتا ہوں، اور کوئی نیکی نہیں کر سکتے، نبی علیہ السلام نے بولا اور صدقہ نہیں کر سکتے، یہ صدقہ پورا کرو کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی تعاون کر لیا کرو، اس کے کام میں ہاتھ بٹا لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح کتنے کام ہوتے ہیں، کتنے امور ہیں، اور مسجد کے حوالے سے میں بارہا اپنے طلباء سے بھی بارہا کہتا ہوں کہ یہ چیز تو ایسی ہے کہ انسان کا بڑا تزکیہ ہوتا ہے۔ آج ہے کہ فارغ اوقات میں مسجد کی صفائیاں، مسجد کے غسل خانے کی صفائیاں ہو رہی ہیں، لگے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے اندر سے انا ختم ہوتی ہے۔ تمہارا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی پریشان ساتھی کے ساتھ کسی کام میں وہ تھکا ہوا ہے، وہ مجبور ہو رہا ہے، کام کیا نہیں جا رہا یا پریشان ہو کے چل رہا ہے، جا کے اس کے ساتھ لگ جایا کرو اور اس کے کام میں ہاتھ بٹا لیا کرو تاکہ اس کا کام آسان ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اگر آج ایسا بھی کوئی نہ ملے، یہ صحابہ کے سوال بتا رہے ہیں کہ ان میں جذبہ کتنا ہے کہ پھر بھی کرنا صدقہ ہے۔ آج ایسا بندہ بھی کوئی نہیں ملا، دینے کو بھی کچھ نہیں، کام بھی نہیں ملا، اور ایسا بندہ بھی کوئی نہیں ملا کہ کوئی کام میں تھکا پڑا ہو اور میں اس کے کام میں اس کا ساتھ دے دوں، ہاتھ بٹا لوں تاکہ صدقے کا اجر پا لوں، تو پھر کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل بالمعروف، پھر یہی کرو، لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، نماز کی تلقین کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، گناہ ہے، خیر کے کام، ایک روایت میں یامر بالمعروف اور ایک میں ہے یامر بالخیر، خیر کے کسی کام کا لوگوں کو کہہ دو، یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ لکھا جائے گا۔ وہ حدیث جو پہلے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ دیا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، نبی اسلام نے فرمایا آگ سے بچو بھلے آدھی کھجور بھی دینی پڑے۔ آگے ہے اتقوا النار ولو بکلمۃ طیبۃ، کسی کو اچھی بات بتا کے آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو آگ سے بچنے کا جہاں ایک ذریعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وہاں آگ سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ لوگوں کو اچھائی کی ترغیب کرنا ہے، خیر کی دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا یا وہ خیرہ، خیر کا حکم دے دو۔ صحابی پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور بھی کوئی صدقے کا درجہ ہے؟ اور بھی سب یہ استفسار کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ ساری شکلیں ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ پھر
ہمیں پتا ہے کہ یہ بھی خیر ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، جس کا بھی موقع ملے تاکہ اس کو ہم رائے نہ جائیں، اس لیے استفسار ہے۔ جان چھوڑنا مقصود نہیں ہے، یہ استفسار اس لیے تاکہ ساری شکلیں سامنے آ جائیں۔ اب نبی اسلام فرماتے ہیں جی ہاں، اس میں آخری درجہ صدقے کا یہ ہے کہ یمسک عن الشر، یمسک عن الشر، کہ کسی کو بھی اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے آپ کو اس انداز سے رکھو کہ نہ تمہارے گفتار سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ تمہارے کسی کردار سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ تمہاری نگاہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ تمہارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ اس انداز سے اپنے آپ کو رکھنا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو ہم محاسبہ کر سکتے ہیں اپنے انسان کے ساتھ کہ مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی کسی حوالے سے۔ دائرے دیکھیں کہ مسجد کے اندر آپ موجود ہیں، آپ مسجد میں آتے ہیں، یہاں مسجد کے کسی نمازی سے آپ کو نمازی کو آپ سے تکلیف تو نہیں پہنچتی، مسجد کے امام و مؤذن کو آپ سے تکلیف تو نہیں پہنچی۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی اصلاحات ہو جائیں گی، کتنے ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گی، کتنی بدعملیاں ختم ہو جائیں گی۔ مسجدوں میں شوق کرے جاتے ہیں، کوئی شخص کبھی کوئی بچہ لے کے آ جاتا ہے، بچے کی آواز آتی ہے نماز کے بعد، بچے نے تو تھوڑا سا شور کیا ہوتا ہے، ایک مسجد کے کونے سے ایک بڑی عمر کا شخص اتنا شور کرتا ہے کہ سارے مسجد کی نمازی پریشان ہے کہ کیوں لے آئے تھے اس کو، کیا جگہ نہیں تھی، یا کوئی جملے کرتا ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ اس بچے سے تو شاید تکلیف نہ پہنچی ہو، اور وہ بچہ ویسے ہی معصوم ہے، لیکن میرے جملوں سے کتنی تکلیف پہنچ سکتی۔ امام صاحب نے آج نماز تھوڑی لمبی کر دی، آج مختصر کر دی، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، ادھر سلام ہوا نہیں یا ادھر شور ہوا نہیں۔ امام صاحب نے کبھی سوچا کہ امام جس کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو بے عزت کرنا کسی مجلس میں، کسی کو بے عزت کرنا کسی مجلس میں، اس گناہ کا ذکر کرتے ہوئے سود کی ان شکلوں کے ساتھ کہ جو زنا اور بدکاری سے بڑھ کر جن کا گناہ ان کے ساتھ مناسبت ہے، کہ کسی غریب کی توہین کر دی، بے عزت کر دی ہماری مجلس میں، وہ جواب دے نہیں سکتا کیونکہ وہ معاشرے کا ایک چھوٹا بندہ تصور ہوتا ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن خرچ کر کے احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر تم نے اپنے صدقات اگر کیے ہیں تو فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اللہ کے راستے میں کسی کو دیا اور پھر اس کا حوالہ دیا کہیں کہ جس کو سن کر اس کو تکلیف ہوئی کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی اور پھر وہاں حوالہ دیا، تذکرہ دیا، اس تکلیف سے تیرے سارے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقات بھی کرو تو اس انداز سے کرو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہارے عمل سے تکلیف نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا یمسک عن الشر، اپنے آپ کو شر سے بچا لے، تکلیف تیرے ذریعے کسی کو نہ پہنچے۔ تو میں نے بتایا کہ صدقے کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ اسلام نے حکم دیا صدقہ خیرات کرو، تو صدقے کی ساری شکلیں ہمارے سامنے ہیں، لہذا جو شکل میسر ہو اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں
ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔